سورۃ الفیل، سورت نمبر 105۔ یہ سورت مکی ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ أَلَمْ تَرَ، کیا تو نے نہ دیکھا، أَلَمْ تَرَ، کیا تو نے نہ دیکھا، كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، تیرے رب نے کیسا کیا یا تیرے رب نے کیا کیا، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، ہاتھی والوں کے ساتھ، فیل ہاتھی، با معنی ساتھ سے بھی اس کا معنی ہوتا ہے یہاں پر لیکن ساتھ، بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ ایک واقعہ ہے اس سورت کے پس منظر میں، وہ یہ کہ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہۃ الاشرم گورنر تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا عبادت گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات جب اہل مکہ کو معلوم ہوئی، مشرکین کو، تو انہوں نے اس عبادت گھر کے اندر گندگی ڈال دی اور اس کو ناپاک کر دیا، جس کی بنا پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالی نے پرندوں کے گول بھیج دیے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھی جو چنے یا مسور کے برابر تھی۔ جس فوجی کے بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر مر جاتا۔ خود ابراہہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اسی واقعے کی جانب اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کہہ کر اس واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے، بلکہ اس سورت کا ترجمہ ہی اس واقعے کو مختصر انداز میں بیان کر رہا ہے اور خانہ کعبہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ تو أَلَمْ تَرَ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، أَلَمْ يَجْعَلْ، کیا، كَيْدَهُمْ، ان کے مکر کو، قید چال، مکر، ان کی چال، ان کے مکر کو، فی تضلیل، بیکار نہیں کر دیا، أَلَمْ يَجْعَلْ، نہیں کر دیا، کیا ان کی چالوں کو فی تضلیل، بیکار نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ، اور بھیج دیے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، گول کے گول، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، تَرْمِيهِمْ، جو انہیں، بِحِجَارَةٍ مٹی، مِن سِجِّيلٍ، اور پتھر کی کنکریاں، ترمیہم مار رہے تھے، جو انہیں، بحجارت مٹی، من سجیل اور پتھر کی کنکریاں
مار رہے تھے. فجعلہم کعصف مأکول. فجعلہم تو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. مأکول کھایا ہوا، عصف بھوسا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. کاف مانے طرح، گویا. یہ حکایت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کعصف مأکول کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. فجعلہم ان کو بنا دیا کھائے ہوئے بھوسے کی طرح. ترا تو نے دیکھا، تو نے دیکھا. ترا باصحاب الفیل ہاتھی والے، ہاتھی والے. باصحاب الفیل. کیدہم ان کی چالیں، ان کی چالیں. کیدہم ان کے مکر، ان کی چالیں. تضلیل بیکار کرنا، بیکار کرنا. تضلیل. ارسل بھیجا، ارسل بھیجا. طیرن چڑیا، طیرن چڑیا. پرندہ کو بھی بولتے ہیں اور چڑیا بھی ایک پرندہ ہی ہے. ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ. ترمیہم وہ ان پر پھینکتی ہے. ترمیہم وہ ان پر پھینکتی ہے، یعنی وہ چڑیا ان پر پھینکتی ہے، وہ ان پر پھینکتی ہے. ترمیہم. سجیل کنکر، سجیل کنکر. عصف بھوسا، چھلکا. بھوسا چھلکا. عصف. مأکول کھایا ہوا، مأکول کھایا ہوا. اس طریقے سے اس سورت کے الفاظ معانی مکمل ہوئے اور اس سورت کا لفظی ترجمہ اور اس کی ہلکی سی تفسیر، مختصر اس کا واقعہ یہ بھی آپ نے جانا. اس سورت میں خانہ کعبہ کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ جس کی کچھ دن بعد ایک رسول یہاں پیدا ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک، اس کے بادشاہ اور اس کے نگراں بننے والے ہیں. پھر مشرکین یہود اور نصارہ اس کی ہر طریقے پر مخالفت کریں گے، لیکن اس خانہ کعبہ کو ڈھانا کبھی نہ سوچیں، کیونکہ ابرہہ نے جیسا سوچا ہے ایسا ہی سلوک ہوگا. خانہ کعبہ کی عظمت بہت زیادہ ہے. خانہ کعبہ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہونے سے تقریباً 54 یا 55 دن پہلے رونما ہوا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.